یہاں عورت دوڑی ہے، قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں تاکہ عورت کا نام زندہ رہے. تم اسلام پہ اعتراض کرتے ہو. کتنے دکھ کی بات. یہ صفا مروہ کیا ہے جی؟ کس پیغمبر نے صفا مروہ دوڑی تھی؟ آج تک جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں دوڑ رہے ہیں، کیا ہے صفا مروہ؟ صفا مروہ کسی پیغمبر کی سنت ہے؟ کسی مرد کی سنت ہے؟ صفا مروہ میں صرف ایک خاتون تھی، ام اسماعیل، جو اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکیں جب وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، تو بی بی سامنے صفا پہ چڑھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے. پھر مروہ پہ گئیں، پھر صفا پہ گئیں. اللہ نے اس عورت کے تڑپنے کو اتنا قبول کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ میرے نبی بھی آئیں تو دوڑیں جہاں عورت دوڑی. کیا اس قسم کا کوئی واقعہ یورپ و امریکہ کی تہذیب پیش کر سکتی ہے؟ اس قسم کا واقعہ کوئی رومن امپائر پیش کر سکتی ہے؟ تہذیب فارس پیش کر سکتی ہے؟ تہذیب مصر پیش کر سکتی ہے؟ تہذیب یونان پیش کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو الزبتھ ٹیلر بنا کے کھیلو، کسی کو تم مارلن منرو کی شکل بنا کے کھیلو، کسی کو تم صفیہ لورین کا درجہ دے کے کھیلو، کسی کی تم اشتہار لگا کے اس کی بیوٹی کو فروخت کرو، اس کی اداؤں کو فروخت کرو، اس کے حسن کو فروخت کرو. ایک ٹوتھ پیسٹ بیچنا ہو تو اس کے مسکراہٹ کو فروخت کرو. اگر آپ نے جوتا بیچنا ہو تو اس کی چال کو فروخت کرو. اگر آپ نے کوئی باڈی بیچنی ہو تو اس کے سینے کو فروخت کرو. اگر آپ نے نعوذ باللہ زیر جامہ بیچنا ہو تو اس کی پوری پنڈلیوں کو کرو. اگر آپ نے بال صفا پاؤڈر کا اشتہار دینا ہو تو عورت کو ننگا کر کے اشتہاروں پہ لے آؤ. یہ تمہاری تہذیب ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام پہ اعتراض کرنے والے جاہل، اسلام پہ اعتراض کرنے والے احمق. ہم نے آج تک سمجھا نہیں، خدا کی قسم. اسلام تو محافظ ہے، اسلام تو تمہارا رکھوالا ہے. اسلام نے جو نظام دیا ہے نکاح کا، اس میں بھی شرائط ہیں کہ نکاح کر سکتے ہو، کرو، لیکن والدین کی رضامندی سے، اولیاء امور کی رضامندی سے. کیونکہ لڑکی جذبات میں ہوتی ہے، لڑکا جذبات میں ہوتا ہے، اور عشق میں آدمی اندھا ہوتا ہے. عشق میں آدمی دل سے فیصلے کرتا ہے، عقل کام ہی نہیں کرتی. عشق کا تو پہلا لفظ عین ہے، جیسے عقل ختم. عشق کی جو تعریف کی ہے لوگوں نے، انہیں یہی تو کہا کہ عشق کا معنی کیا ہوتا ہے. عین سے عقل ختم، شین سے شرم ختم، قاف سے قرار ختم. تب بنتے ہیں حضرت عاشق. دیکھا نہیں آپ نے؟ آج کل 14ویں صدی کے عاشق دیکھنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو 14ویں صدی کے مجنوں ہیں نا. یہ تو مقصد ہے کہ بڑے ایڈوانس قسم کے عاشق ہیں نا. پرانے عشق ہے. اب تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ماں سے کر رہا ہو چاہے بہن سے کر رہا ہو. چیٹنگ کرنے والے کو کوئی پتہ نہیں. کئی لڑکیاں اپنے اساتذہ سے کر رہی ہوتی ہیں، اساتذہ لڑکیوں سے کر رہتے ہیں، نام بدلے ہوئے. کئی لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، کئی لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں. چیٹنگ ہو رہی ہے جناب. یہ ہے تہذیب اور اعتراض ہے قرآن پہ. خدا کے لیے آنکھیں کھولو. کم از کم مسلمان ہو، اپنے دین کا دفاع تو کرو. ہاں، اگر تمہیں بھی وہ تہذیب منظور ہے تو پھر اسلام کا نام نہ لو، تاکہ اسلام بدنام نہ ہو. ادخلوا فی السلم کافۃ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یا پورے نکل جاؤ. اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کبھی قبول نہیں کرتا، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ کردار میں. اسلام کہتا ہے پورے بنو تو پھر صدیق بنو، نہیں بننا ابو جہل بنو. جہنم میں تو کوئی مقام ہونا. یہ نہیں ہے کہ جناب آدھے تیتر آدھے بٹیر، اللہ بھی راضی اور جناب شیطان بھی راضی. صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے مسلمانی بھی نہ گئی. ہوٹلوں میں چلے گیا تو کہتے ہیں جی آدمی کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں ہی کیا ہے گا لڑکی سے آپ کی. انہوں نے کہا لڑکی تمہاری ہو پھر پتہ لگے گا تم کتنے براڈ مائنڈڈ ہو. تم اپنی لڑکی کو لے آؤ، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر میں دیکھوں گا نا کتنے وسیع القلب ہو تم. تو یہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے نا بیچاری، جس پہ تم نے آنکھیں گاڑی ہوئی ہیں. یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اس کی بھی تو کوئی ماں ہے. اس کے دماغ میں بھی عفت و عزت کا خیال ہے. تو بہرحال اسلام جو ہے نا جی، وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اگر نکاح کرنا ہے بالکل کرو، ضرور کرو، لیکن اپنے والدین، اپنے اولیاء امور کی رضامندی کے. ادھر اولیاء الامور کو حکم دیتا ہے کہ تم لڑکی پہ کبھی جبر نہ کرنا، اس کی اجازت لو. اور دوسرا یہ دیکھو کہ کیا یہ دونوں کفر میں یعنی برابر ہیں معاشرتی طور پہ، نسب کے طور پہ، حسب کے طور پہ، یعنی جس محلے میں رہتے ہیں اس کے اعتبار سے. کیونکہ اگر اونچ نیچ ہے، چونکہ دیکھنا تو آج کل عرف کو پڑتا ہے نا جی. اب ایک سید کہلاتا ہے، قریشی کہلاتا ہے، اور ایک بیچارہ موچی اور تیلی کہلاتا ہے، تو بات تو نہیں بنے گی نا. حالانکہ اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے جو تقوی والا ہے. اسلام منع نہیں کرتا ہے، جائز ہے، لیکن نبھے گی نہیں. خدا کی شان ہے.
اور اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کوئی چھپا ہوا کھیل نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی اندرون پردہ بزنس کاروبار نہیں ہے، نکاح اعلان ہو، دنیا کو پتہ لگے کہ یہ نکاح ہے، ورنہ کیا پتہ، تاکہ کل اگر وہ آدمی تمہارے گھر میں آئے جائے، لوگ آتا دیکھیں جائیں، اس کو پتہ ہو، معاشرے کو، محلے کو، علاقے کو بھی یہ نکاح ہوا ہے۔ نکاح کے لیے باقاعدہ اعلان ہو، نکاح کے لیے باقاعدہ خطبہ ہو، نکاح کے لیے باقاعدہ شہود ہوں، نکاح کے اندر باقاعدہ صداق حق المہر کا تعین ہو، اور نکاح کرنے والے کی نیت جو ہے وہ نکاح دائمی ہو، یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ چلو یار 1 مہینہ 2 مہینے گزار کے چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، طلاق بھی تو دے سکتے ہیں، اسلام اس کو نہیں چاہتا، دیانتداری سے نکاح۔ اور ان تمام شرائط کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر رخصتی ہے تو رخصتی کے دن اگر گھر میں بچیاں جیسے گھر میں بیٹھ کے کچھ شعرے گا دیتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے کچھ تھوڑی بہت دف بجا دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی بات۔ اسی طرح اگر جو دلہن ہے اس کا سنگار کیا جاتا ہے، لیکن وہ سنگار جو ہے وہ حلال چیزوں سے ہو، حرام چیزوں سے نہ ہو۔ جیسے آج کل بہت ساری کریمیں ایسی ہیں جن میں اللہ معاف کرے اینیمل فیٹ کے نام پہ سور کی چربی بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور جتنی مہنگی ہوتی ہیں اکثر انہی میں ہوتی ہے۔ شکر ہے بڑے آدمی پھنستے ہیں، ہم غریب جو ہے نا، ہم نے جو لائف بوائے لگانا ہے اس میں کون سی کریم ہونی ہے بھائی، ہم تو ڈیٹول والے لوگ ہیں نا، لائف بوائے والے لوگ، یا کپڑے دھونے والا صابن پکڑا نہا لیے، اس میں کیا ہوگا؟ یہ مرتے وہ ہیں جو ماشاءاللہ سب سے بڑا مہنگے قسم کے کاسمیٹکس خریدتے ہیں، ادبت آلڈن کی چیزیں خریدتے ہیں، اور کرسچین ڈائر کی اور ننریشی کی اور ان کی، وہ مرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، ہم غریب پھر بھی محفوظ رہتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے تو اسلام کو سب سے پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے نا۔ تو بہرحال اسلام اس کی اجازت ہے۔ اب جناب اس کو دیکھیں کہ اسلام نے کتنے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی جب ان کی رخصتی ہو گئی، عورت تمہارے گھر میں آ گئی، تو اب بھی تمہارے لیے احتیاط ہے کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اللہ کا شکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، تاکہ تمہارا یہ نکاح کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع آ جائے، صرف شہوانی اور شیطانی جذبہ نہ ہو۔ جب آپ وضو کریں گے، جب آپ نماز پڑھیں گے، اور بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر عورت بھی 2 رکعت پڑھے تو بہت اچھی بات۔ اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خامند اپنی بیوی کی پیشانی کے بال پکڑے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، یا اللہ مجھے اس عورت سے خیر ہی ملے، اس سے مجھے خیر ہی خیر ہو، اور اس کے شرور سے مجھے بچا، اور تمام دنیا کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا کے سر تیرے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت و محبت و مودت پیدا فرما۔ اسلام نے اتنی اندازہ فرمایا کہ کیا کیا چیز ہے جس کی اسلام نے تمہیں تعلیم نہیں دی ہے، کتنا وسیع دین۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی اگر میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہیں تو خامد کو چاہیے کہ پہلے اپنی بیوی کو کوئی چیز پیش کرے، کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، تاکہ کچھ وہ جو حجاب ہے، وہ جو آپس میں ایک پردہ ہے وہ ہٹے، اس کا احترام ہو۔ اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ اسلام حق کے بارے میں کوئی شرم نہیں ہوتا۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم گناہ میں تو شرم نہیں کرتے، حق کے بارے میں وہ دیکھو جی مولوی صاحب ایسی باتیں کر رہے تھے حضرت، وہ یار ساری دن تو فلم دیکھتے ہو، مولوی صاحب کی باتیں تمہیں زیادہ غلط لگی تھی۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بیان کرتا ہے خدا، حق حق ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت کی ایک بچی کی شادی ہوئی، اور شادی اس سے ہوئی جس کا جو مکے کے رہنے والے تھے، یعنی وہ مہاجر تھا، اور لڑکی جو تھی وہ انصار کی۔ اب جناب جب وہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، وہ خامد کے گھر میں آ گئی، تو اب خامد کی خواہش تھی کہ میرے ساتھ بیوی لیٹنے میں مختلف حیت کے ساتھ لیٹے، سیدھی لیٹے، سائڈ پہ لیٹے، یوں کرے۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ بات نہیں مانوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے انصار کے اندر وہ سیدھا رواج ہے کہ عورت سیدھے سو جاتی ہے اور خامد اس سے تمتع حاصل کرتا ہے، میں یہ تمہارے کہنے سے مختلف شکلیں نہیں بنا سکتی۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ یہ کیا تم میری بیوی ہو؟ انہوں نے کہا حتی اثر رسول اللہ کے نبی سے پوچھ۔ اندازہ کریں کہ اللہ کا دین کتنا وسیع ہے۔ اللہ نے قرآن میں مسئلہ نازل کیا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد احادیث مبارک میں تشریح کر دی،
آپ نے فرمایا کہ آدمی میاں بیوی جس طرح بھی چاہے مل سکتے ہیں، انشاء مجبیتن، وہ اگر چاہے تو بیوی کو رکوع کی حالت میں کھڑا کر دے، سجدے کی حالت میں لٹا دے، وہ اس کو ایک طرف پہ لٹا دے، وہ اس کو الٹا کر کے لٹے گا، لیکن فی سمام واحد، خبردار صرف وہ جگہ استعمال کی جائے جہاں سے اولاد پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ من اتا امرأۃ فی دبرہا، جو آدمی اپنی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا لفظ، ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر کے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو مانا یہ ہے کہ صرف اللہ نے ہمارے لیے حلال وہ جگہ کی ہے جو سبب ہے توالد و تناسل، اور جہاں سے کچھ پیدا ہی نہ ہو تو حرام ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جرم جو ہے وہ قوم لوط نے کیا تھا، جس کو حضرت پیغمبر نے کہا تھا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ اے بدبختو تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ لواطت کرتے ہو، یہ ایسا گناہ ہے کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو جیسے وہ لواطت مرد سے حرام ہے، اسی طرح لواطت اپنی بیوی سے بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک لفظ اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تو اب اس حرث مانا کھیتی۔ اب اچھا کوئی کھیتی بغیر تیار محنت کے تیار ہوگی؟ اگر کھیتی آپ نے لگانی ہے تو پہلے زمین صاف کریں گے، پھر اس میں ہل چلائیں گے، پھر اس میں پانی ڈالیں گے، پھر زمین وتر پہ آئے گی، پھر اس کے اندر جا کے آپ اچھا بیج ڈھونڈیں گے، پھر آپ موسم کا خیال رکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ بیج کتنا گہرائی پہ جائے، پھر بیج ڈالنے کے بعد حفاظت کریں گے، پھر جب نکلے گا حفاظت کریں گے، تبھی کھیتی بنے گی نا۔ تو یہاں سے اسلام سبق دیتا ہے کہ بیوی کو جانور نہ سمجھو گے جب جہاں پکڑ لیا، پہلے اس کا ذہن بناؤ، اس کو تیار کرو، وہ آمادہ ہو۔ حتیٰ کہ حضور نے اتنا بھی فرمایا، ایک صحابی نے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یار۔ آپ نے فرمایا تم نے شادی جو کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی بیوہ سے شادی کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تزوجت سیبا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ اور میں اللہ تزوجت بکرا، اللہ کے بندے کو نوجوان آدمی ہو، تم کنواری عورت سے شادی کرتے اور کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تلاعبھا وتلاعبک، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، اور جو بیوہ عورت ہے بیچاری اس کی تو خواہشات اور اس کی جوانی کا ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اب وہ جوانی تو ہے نہیں کہ اس میں وہ اثرات ہوں، تو اس نے۔ اور ایک جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وللازارا ولعابها، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کا لعاب چوستے، وہ تمہاری زبان چوستی، ایک محبت ہوتی تم میں، یہ کیا تم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی؟ تو اس صحابی بھی بڑے سمجھدار تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ ولی 7 اخوات، میری 6 بہنیں ہیں، میرا باپ مر گیا ہے، 6 بہنیں چھوڑ گیا ہے، اب اگر میں ایک اور کنواری لڑکی لے آتا تو وہ بھی تو میری بہنوں کی عمر کے برابر ہوتی، تو سارا دن آپس میں کھیلتے رہتے، میری بہنوں کی نگرانی کون کرے گا، تربیت کون کرے گا؟ میں نے اپنے بہنوں کی حفاظت کے لیے اپنے دلی جذبات کو قربان کر دیا، میں نے کہا کو پکی عمر کی عورت گھر میں لے آؤں جو میری بہنوں کو بیٹیاں بنا کے ان کی حفاظت۔ حضور نے بڑی دعائیں دی، حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا تم نے اپنے جذبات اس لیے، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، حتیٰ کہ اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس کے اندر ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یعنی مباشرت ہے یا ان کو بوس و کنار ہے، تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رات کو نفل عبادت سے بھی اس میں زیادہ ثواب ہے، نفلیں پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اپنی بیوی سے کھیلنے میں ثواب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نفل تو ایک فضیلت ہے نا، لیکن جب میاں بیوی خوش ہوں گے تو گناہوں سے تم بھی بچو گے اور وہ بھی بچے گی، تم بھی جہنم سے بچو گے اور وہ بھی جہنم سے بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ سے زیادہ یعنی کھل کے تمام مسائل پہ بیان فرمایا ہے کہ اچھا اسی طرح اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ تم کبھی عورتوں کو تانا دیتے ہو کہ جی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، اسلام کہتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ عورت کی مثال تو ہر سلکوں میں ایک کھیتی ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ تو مرد کے اس جرسومے میں اثر ہوتا ہے، اس میں عورت کا کیا خطا ہے کہ تم عورت کو مجرم قرار دو؟ اور اگر لڑکی پیدا ہو، اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو تو زیادہ خوشی مناؤ تاکہ تم یہود اور زمانہ جاہلیت کی مخالفت کرتا۔ کیوں؟ اگر لڑکیاں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر لڑکیاں ہی نہ ہوتی تو تمہاری بیوی کہاں سے آتی؟ اسلام نے اتنی عزت اور اچھا اس کے بعد اسلام نے ایک باقاعدہ باب ہے کہ خامند کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں اور بیوی کے خامند پہ کیا حقوق ہیں، یعنی حقوق الزوج علی الزوجۃ، یعنی خامند کے حقوق بیوی پہ، حقوق الزوجۃ علی الزوج، اور بیوی کے حقوق خامند پہ کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ اطاعت ہے، زوج کی فرما بردار، کہ اپنے خامند کی فرما بردار ہو،
اور فرما برداری تمام امور میں اور خصوصاً مباشرت میں. یعنی اگر خاوند اسے اپنے خواہش نفسی کے لیے جماع کے لیے بلاتا ہے تو کبھی عورت انکار نہ کرے. ہاں الا بعذر، حیض میں ہے، نفاس میں ہے، مریضہ ہے، تکلیف میں ہے، ورنہ اس کو انکار نہ کرے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خاوند نے اسے اپنی خواہش کے مٹانے کے لیے بلایا ہے فابت، اور اس نے انکار کیا ہے، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کریں. اور اسلام نے اتنا عورت کو پابند کیا ہے کہ ولو علی کتب، حضور نے فرمایا کہ اگر مثلا دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اونٹ میں شقدف ہوتے تھے اور شقدف اوپر بناتے تھے چھوٹے سے کمرے کی شکل میں، اور اس کے اندر سفر ہوتا تھا، اور اگر وہاں خاوند نے خواہش کی ہے تو لم تمنع، وہاں بھی انکار نہ کرے. اسی طرح حضور نے فرمایا ولو علی تنور، اگر وہ عورت تندور پہ کھڑی ہے، روٹیاں لگا رہی ہے، خاوند آ گیا، اس کی خواہش ہے، جذبات ہے، انسان ہے، تو فرمایا کہ وہ روٹی کو جلنے دے بجائے اس کے کہ اس کا خامن جا کے جہنم میں جلے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ آج مسلمانوں کے بھی بہت سارے گھرانے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جو غلط قسم کی عورتیں ہیں، جو طوائفہ ہیں، جو کال گرل ہیں، جو فحاشی اور اوریانی کی عادی، وہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں، اور شریف لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں تنگ ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خاوند کے جذبات کو سمجھتی ہے اور اس کی خواہشات کو ہر وقت پورا کرتی ہے، اور شریف عورت جو ہے وہ اس چکر میں ہوتی ہے آپ کے گھر کی خدمت کرے گی، کھانا پکا دے گی، کپڑوں کا خیال رکھے گی، لیکن اس بات کے بارے میں وہ صحیح معنی میں اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اللہ کی بندی یہ نہیں سوچتی کہ بھئی روٹی تو ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی وہ کھا سکتا ہے، کپڑے تو لانڈری پہ بھی دھلوا سکتا ہے. اصل تو بیوی کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے حقوق جو ہے کسی اور سے ادا نہیں ہو سکتے. اگر صرف اسی بات کا عورت خیال رکھے تو 90% گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں. اور اسی طرح اسلام نے یہ حکم دیا ہے، میرے آقا نے کیسی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ وہ عورت من صلت خمسن، جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور حفظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو خاوند کے حقوق میں ایک تو ہے مطلق فرما برداری، ایک ہے برائے مباشرت فرما برداری، اور ایک ہے اس کے مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری کہ جب آدمی باہر جائے تو اس کے مال کی بھی وہ ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی بھی ذمہ دار ہے، اس کی عزت کی بھی وہ. اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأتها سرتها، کہ خاوند کی جب نظر پڑے بیوی پہ تو خوش ہو جائے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب خاوند غائب ہو جائے حافظتها، اس کے مال کی اور عزت کی محافظ بن جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهَا، اور جب خاوند کوئی حکم دے تو فوراً اس کی تعظیم کرے. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے دور میں جن عورتوں کو اللہ نے صحیح دین دیا تھا، صحیح اسلام دیا تھا، صحیح ایمان دیا تھا، تعلیم اسلامی دی تھی، تو بڑی بڑی اولیاء اللہ عورتیں، یعنی بی بی رابعہ بصریہ کے برابر کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ روزانہ شام کو غسل کر کے، میک اپ کر کے، کپڑے پہن کے اپنے خاوند کے پاس آتی اور پوچھتی حل لک فی حاجۃ، کیا آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر خاوند کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کے پھر نماز پڑھتی، عبادت کرتی اور اپنے حقوق عبادت نافلہ میں وقت گزارتی. اسی لیے اسلام نے عورت کے لیے اتنا خاوند کا حق رکھا ہے کہ عورت کوئی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک خاوند اجازت نہ دے. کیوں؟ کہ خاوند کی خواہش ہو جائے گی جی میں روزے کے ساتھ. اسی طرح اسلام کی اجازت کے بغیر عورت پر یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آدمی داخل نہ ہو الا باذن زوجہا، جب تک کہ خاوند کی اجازت نہ ہو اس کے بغیر کوئی آدمی اس کے گھر میں نہ آئے. یہ بھی خاوند کے حقوق میں سے ایک حق. اور اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر کے امور ہیں، کھانا ہے، پکانا ہے، اسی طرح اس کے بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کا سنبھالنا ہے، بچوں کا رضا ہے، دودھ ہے، پلانا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس میں عورت کی ذمہ داری ہے، شرعاً لازم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود جا کے بی بی عائشہ سے عرض کیا کہ میں تو گھر کے کام کر کر کے اب اتنا تھک گئی ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ داغ پڑ گیا، میری پشت پہ داغ پڑ گئے ہیں پانی بھر بھر کے مشکیزہ پشت پہ ڈال کر. مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جب کوئی یہ بانی آ جائے تو ایک بانی ہمیں بھی دے یا ایک خادم ہمیں دے دیں، گھر کے باہر کے کام سنبھال لے. تو اس سے اندازہ کریں کہ گھر کا کام کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، ورنہ حضور فرماتے تھے کہ فاطمہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں گھر کے کام. اسی طرح بی بی اسماء فرماتی ہیں کہ میں اپنے خامن کے حفاظت، اپنے خامن کا کھانا،
بلکہ میرے خامد کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کے لیے گٹھلیاں تیار کرنا، چارہ تیار کرنا، ان کو ڈالنا، یہ بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خامد کے حقوق جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی، اگر مجھے اللہ کا قرآن اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم کرتا یسجد لزوجہا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں کرتا۔ اسی طرح خامد کے حقوق میں بھی یہ شامل ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں ان تتزین لہا، اچھی طرح میک اپ میں، سنگار میں، لباس میں اچھی طرح تیار ہو کے رہے تاکہ خامد کی جب نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے گھر میں ہر وقت ایسا لباس پہنے کہ خامد جب دور سے دیکھے تو اس کا گھر سے نکلنے کو جی چاہے کہ میں بھاگوں، یہ کیا اندر بھی بیوی ہے میری یا بلا بیٹھی ہوئی ہے، اور جب دوسروں کے گھر میں جائے تو سنگار اور زیور اور میک اپ اور لباس۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا تمہارے لیے خامد کا۔ ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے دیکھا تو ان کے پاس کچھ پھول تھے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انی اتزین لک، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں کہ بھئی گلے میں کو پھول ڈال لیا، کو ہاتھوں میں پھول ڈال لیا تاکہ اپنے خامد کے لیے میں، کیونکہ اس زمانے میں اور کیا چیزیں ہوتی تو اس لیے خامد کے یہ حقوق میں شامل۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خامد کے حقوق ہیں اور عورت کے حقوق نہیں ہیں، عورت کے بھی اب خامد پہ حقوق ہیں۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ نے فرمایا جیسے خامد کے عورتوں پہ حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی خامد پہ حق ہیں۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن عشرت کے بڑے حسن سے معاشرت نبھاؤ، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ ایک دن ایک صحابی گئے حضرت ابن عباس کی خدمت میں رات کو عشاء کے بعد، تو دیکھا کہ حضرت غسل کر کے ماشاءاللہ خوشبو لگا کے اور کپڑے اچھے پہن کے اور کنگھی دے کے اور تیار ہو رہے ہیں، تو اس بیچارہ سے اس نے سمجھا کہ حضرت کہیں سفر پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا ابن عباس حل تسافر، آپ سفر بھی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو گھر جا رہا ہوں، سفر تو نہیں جا رہا۔ میں نے کہا حضرت ابھی جو آپ غسل کر کے اور کپڑے، انہوں نے کہا جیسے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، تیار ہو کے بیٹھی، وہ نہیں چاہتی کہ میرا خامن بھی میرے لیے تیار ہو کے آئے۔ خامن جو باہر سے بھوت بن گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو دیکھتے ہوئے 104 کا بخار ہو جائے کہ جس حالت میں حضرت کام کر رہے تھے اسی حالت میں اندر تشریف لے آئے، اپنے بچے بھی نہ پہچانے کے پوچھے امی سے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ بھی اسلام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ مرد بھی اس کے لیے تیار۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ عورت کا نفقہ، عورت کا گھر، اس کا سکنا، اس کا خرچہ، اس کا لباس سب خاوند کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ احسان نہیں کر رہا، تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اسی طرح عورت کی عفت کی حفاظت، اسی طرح عورت کے حقوق کی حفاظت، اور اسی طرح عورت کو تعلیم دین دینے کی ذمہ داری بھی خاوند پہ ہے۔ اگر تم نے عورت کو نماز نہیں سکھائی تم قیامت میں پکڑے جاؤ، عورت نہیں پکڑی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی جان کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچاؤ گے؟ دین کی تعلیم دو گے تو بچے گی، اس کو فرائض نماز سکھاؤ گے تو بچے گی، اس کو دعائے قنوت سکھاؤ گے تو بیچاری وطر پڑھے گی، اس کو استخارہ بتاؤ گے تو کسی حاجت میں استخارہ کرے گی، اس کو سنت واجب فرض کا فرق بتلاؤ گے تو بیچاری کرے گی، اس کو طواف سکھاؤ گے تو طواف کرے گی، عمرہ سکھاؤ گے تو عمرہ کرے گی۔ اس لیے عورت کے حقوق میں کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ مسئول ہیں اپنے اہل کے تعلیم دین دینے کی ذمہ داری بھی خاوند۔ اور اسی طرح اسلام نے اس کی تکلیف کے دوران میں اس کی خدمت کی ذمہ داری بھی خاوند کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بدر جیسا کوئی مقام ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی بیٹی بی بی رقیہ زوجہ حضرت عثمان چونکہ بیمار تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت میں رہو، جہاد چھوڑ دو لیکن بیوی کی خدمت میں رہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اپنی بیوی کی خدمت کے لیے غزوہ بدر جیسی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ تو عورت کے بھی مرد پہ حقوق ہیں، مرد کے بھی عورت کے حقوق۔ اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ، سفر سے واپس آؤ تو حضور نے فرمایا خبردار اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے آنے کی باقاعدہ اپنے گھر کو خبر کرو تاکہ عورت جو ہے اپنے خامد کے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو سکے۔ حتیٰ کہ قرآن میں لفظ، حدیث میں لفظ ان تستحد المغیبۃ ہو کہ خامد تھا نہیں، اس نے اپنے بدن کی صفائی بھی نہیں کی۔
تو بدن کی وہ صفائی کر سکے اور اپنی کنگھی پٹی کر سکے، وہ تیار ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تم ایسی حالت میں چلے جاؤ کہ وہ بیچاری کسی غلط شکل میں ہو، غلط لباس میں ہو اور تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں. اسلام کہتا ہے خبردار، بغیر اطلاع کے داخل نہ. اور اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ بلا وجہ اپنی بیویوں پہ شک نہ کرو کہ تم اچانک رات کو آ جاؤ اور اچانک بغیر خبر کے آ جاؤ کہ دیکھوں کہ کوئی حرکت تو نہیں کر رہی. اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی اور گناہ کے دروازے کھلیں گے. اگر میاں بیوی کے اندر اعتماد نہ ہوتی، یہ رشتہ تو نہیں سکتی. اسلام نے اتنے اس کے حقوق دیے، حتیٰ کہ اسلام اندازہ کرو جناب کہ مثلا اسلام ایک اجازت دیتا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے، اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا، 2 بچے دیا، عورت کمزور ہے، تو بچے میں وقفہ کرنے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے. اچھا، اس زمانے میں وقفہ کرنے کے لیے نہ تو گولیاں تھیں، نہ انجیکشن تھے، نہ یہ جدید میڈیسنز تھیں، نہ یہ جدید طریقے تھے، نہ آلات تھے. تو اس زمانے میں اس کو عربی میں کہتے ہیں عزل کیا جاتا تھا. کیا مانا کہ میاں بیوی جب ملتے اور فارغ ہونے کا وقت آتا تو خاوند بجائے اس کے کہ اپنے پانی کو اندر ڈالتا، وہ پانی اپنا باہر جائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے اس میں بھی عورت کا حق ہے. اگر عورت اجازت دے اور اس بات پہ راضی ہو تو تم عزل کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے. اس کے حقوق کا خیال رکھو. حتیٰ کہ اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر میاں بیوی مثلا لیٹ گئے، ملے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، مباشرت ہے، اسلام ہے. اسی لیے بیوی صاحبہ فرماتی ہیں نا کہ ہم جب مزدلفہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جن کے ساتھ عورتیں تھیں یا بچے تھیں اجازت دے دی کہ تم لوگ رات اگر مزدلفہ میں نہ گزارو، آدھی رات کے بعد اور 2 نمازیں پڑھنے کے بعد، مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد آدھی رات گزار کے دعائیں مانگ کے چلے جاؤ مینا، تاکہ مینا پہنچ کے جلدی سے تم لوگ مینا میں پہنچ جاؤ اور جلدی سے رمی جمار کر سکو. تو رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، حضور پاک نے اپنی بیویوں کو اور بچوں کو اجازت دے دی کہ جا سکتے ہو. تو بی بی کہتی ہے کہ ہم مینا میں آئے اور ہم نے جلدی سے رمی جمار کی اور اس کے بعد ہم نے جلدی سے اپنے احکام مناسک پورے کیے اور پھر طواف زیارت کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، ہم تیار ہو گئے کہ شاید حضور بلا لیں کہ اللہ نے حق رکھا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت علی جب حج پہ یمن سے آئے اور جب تشریف لائے اور حضور آئے تھے مدینہ سے، تو حضرت علی جب اپنے مقام میں خیمے میں آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو غسل کر کے اور کنگھی دے کے ماشاءاللہ تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھی ہیں. حضرت علی غصے میں آ گئے. میں فرمایا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے میں اتنے دن غیر حاضر رہا ہوں، دور سے آ رہا ہوں اور پھر میں احرام میں ہوں، میں حاجی ہوں اور تم تیار ہو کے بیٹھی ہو. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی ناراض کیوں ہوتی ہے آپ نے؟ ہم نے چاچے کے بیٹے غصے میں کیوں آتے ہو؟ فسأل رسول اللہ، جا کے میرے نبی سے پوچھو. ہم نے تمتع کیا، ہمارا تو احرام کھل گیا ہے، تو میں تو اپنے خاوند کے لیے تیار ہوں گی، مجھے کیا پتا تم تمتع کر کے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو. تو حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے اور آگے شکایت کی باقاعدہ. کہا یا رسول اللہ دیکھا فاطمہ کا، میں اتنا غیر حاضر ہوں، دور سے آ رہا ہوں، تو خاوند کو تو ایک تڑپ ہوتی ہے نا، اور پھر احرام ہو اور بیوی کو اس شکل میں اچھی شکل میں دیکھے تو میرے دل میں وساوس آ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی بی بی فاطمہ نے تو احرام کھول دیا، اس پہ تو پابندی ہے نہیں. تم یہ بتاؤ کہ تم نے میقات سے کیا نیت کی؟ کیونکہ قران ہے، تمتع ہے یا حج افراد ہے، تمہاری کیا نیت تھی جب تم میقات پہ پہنچے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں میقات پہ پہنچا مجھے پتا تو تھا نہیں، میں نے کہا یا اللہ میری وہی نیت ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نیت. انہوں نے کہا حضور مجھے پتا تو نہیں تھا کہ آپ کا حج کون سا ہوگا، تو میں نے تو وہی نیت کر لی کہ جو میرے آقا کی نیت ہوگی. جب حضور نے فرمایا میں نے تو قران کیا ہے. اور حل ما کا ہدی، کیا تم قربانی کے جانور لائے ہو؟ تو حضرت نے کہا رسول اللہ اپنے جاؤ اور آپ کے لیے بھی لے آئے. تو حضور نے فرمایا کہ تم قارن ہو تو اب اندازہ کریں کہ خامند اور عورت کے حقوق کا کہ ایام حج ہے، لیکن وہاں بھی عورتیں جو ہیں جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ خامند کے دل میں خواہش پیدا ہو. اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر تم باہر گئے مثلا اور اتفاق سے کسی عورت پہ نظر پڑی اور تمہارے دل میں شہوتی جذبات جو تھے وہ بیدار ہو گئے، ترجع الی بیتک، اپنے گھر لوٹاؤ. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تم حج پہ جا رہے ہو یا تم عمرے جا رہے ہو اور اللہ نے تمہارے ذرائع بنائے ہیں، تو احرام باندھنے سے پہلے بیوی سے ملنا جو ہے یہ بھی حقوق میں شامل ہے. حضور جب حجۃ الوداع پہ آئے ہیں تو آپ نے بیر علی پہ رات کو قیام فرمایا اور تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اغض للبصر، کہ بیوی بھی محفوظ ہوگی، خاوند بھی محفوظ ہوگا، خواہشات ان کے پورے ہو چکے ہوں گے. اب جب احرام باندھیں گے تو دوسروں کی عورتوں میں نظریں نہیں ڈالیں گے، زبان پہ بھی لبیک ہوگا اور دل میں بھی اللہ کی حاضری اور خشوع ہوگا.
اسلام نے تو اتنا بھی حق دیا ہے کہ اب میاں بیوی مثلا مجامعات کر رہے ہیں، اچھا خاوند ہے وہ تو باہر سے کیا، جذبات میں اس کے جذبات بیدار تھے، اور بیوی کا تو ابھی ارادہ بھی نہیں، خواہش ہی نہیں بیچاری کی، تو اب اگر یہ جلدی فارغ ہو جائے تو اسلام کہتا ہے خبردار اس سے علیحدہ نہ ہوں جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے، کہ اس کی خواہش کا بھی خیال کریں۔ تو اسلام نے حقوق رکھے ہیں، خاوند کے حقوق عورتوں پہ اور عورتوں کے حقوق خاوندوں پہ، اور دونوں کا اعتماد، دونوں کی عزت، دونوں کی عفت، اور دونوں کا اپنے گھریلو معاملات کو سنبھالنا اور اپنی زندگی کو انتہائی اعتماد اور رازداری کے ساتھ گزارنا، اور ایک دوسرے کا ساتھی بننا، رفیق بننا، رفیقہ حیات بننا، بازو بننا، مددگار بننا، محافظ بننا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور نے فرمایا جس پہ خامد راضی ہو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، اور اللہ پھر اسی عورت کو قیامت میں حوروں سے بھی زیادہ جمال دے کے خامد کو ملائیں گے، بیوی جو ہے اپنے خامد کے ساتھ ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی تو اب کوشش کریں گے کہ بھی ایسا ایسا کچھ اب مختصر بھی کر لیں۔ تو جو تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے اللہ نے مجھے توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پہ بات کریں گے کہ اسلام نے 4 عورتوں کی اجازت کیوں دی، اور میرے آقا نے 9 بیویوں سے نکاح کیوں کیا، اور اس پر جو مستشرقین کے اعتراض ہیں یا دشمنان اسلام کے نے جو کیچڑ اچھالا ہے اس کی حقیقت اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مستشفیٰ کی مسجد میں جو سلسلہ دروس عورت اور اسلام کے ضمن میں شروع ہے، ان دروس کے ضمن میں ہم نے نکاح، فضیلت نکاح، احکام نکاح کے بارے میں دروس سابقہ میں کچھ باتیں عرض کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے معاشرے کو، نسب کو، حسب کو، خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور توالد و تناسل کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے، اور مرد و عورت کے درمیان میں مودت و رحمت کے رشتے کو پیدا کرنے کے لیے، اور اولاد کی ہر لحاظ سے تربیت کے لیے اور ان کی خاندانی عفت کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا، اور انبیاء علیہم السلام نے اس نکاح کے احکام پہ عمل کر کے دکھلایا جس کا ذکر ہو چکا۔ اب نکاح کے ساتھ، کیونکہ دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، دین اسلام کوئی رہبانیت نہیں ہے، دین اسلام کسی ہندوازم کے چلہ کشی کا نام نہیں ہے، دین اسلام جنگلوں میں رہنے کے لیے اور جنگلوں میں بود باش کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بس دین اسلام ایک عظیم دین ہے جو ہر لحاظ سے کامل مکمل ہے۔ جہاں اس نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کو سنت انبیاء قرار دیا، نکاح کی فضیلت بیان کی، وہاں اللہ نے طلاق کا حکم بھی رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی میں آپس کے اندر حالات اس نہج پہ چلے جائیں کہ اب دونوں حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں، تو اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ حقوق بھی ادا نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ رہیں، میاں بیوی بھی نہ کہلائیں لیکن نکاح میں بندھے رہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جہاں مغربی قوانین ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی عجیب عالم ہے کہ بعض جگہ پر تو طلاق کا حق ہی نہیں، بعض قوانین میں طلاق کا حق نہیں، اچھا اب طلاق کا حق نہیں، اور بعض مقام پہ الٹا ہے کہ طلاق کا حق تو ہے لیکن عورت کے ہاتھ میں، اور بعض ملکوں میں طلاق کا حق تو ہے لیکن 2 سال کے بعد، اور بعض اسٹیٹس میں طلاق کا حق تو ہے لیکن 5 سال کے بعد، اور بعض ملکوں میں طلاق کا حق تو ہے لیکن طلاق دینے کے بعد بھی آپ اپنی اس بیوی مطلقہ کے ساری زندگی خرچے کے ذمہ دار ہیں، یعنی اب وہ چاہے گناہ کرے، چاہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بن کے رہے، یا وہ کسی دوسرے کے ساتھ پھر اپنی اٹیچمنٹ کر لے، لیکن خرچہ آپ نے دینا ہے۔ اسلام نے بڑا ایک جامع، معنی، کامل، مکمل قانون بنایا۔ جہاں نکاح ہے، جہاں اسلام کہتا ہے کہ نکاح کو تم گناہ کے لیے ڈھال نہ بناؤ،
نکاح کو تم صرف عیاشیوں کا ذریعہ نہ بناؤ گے، جب چاہا نکاح کر لیا اور مہینے کے بعد طلاق دے دی اور پھر نکاح کر لیا اور پھر طلاق دے دی، یہ لوب کھیل نہیں ہے۔ وہاں اسلام نے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ بھئی اب میاں بیوی کے ملنے کا اور اکٹھے رہنے کا کوئی حل نہیں تو کیا کریں، ایک طلاق کا حکم رکھا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین چیز جو ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے حلال چیزوں میں، وہ طلاق۔ اب یہ ہے کہ یورپین لوگ تو کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان نے طلاق نکاح ایک ڈھونگ ہے، جب چاہے عورت کو چھوڑ دیا، جب چاہے اور سے شادی کر لی، اور وہ مطلقہ جو ہے جی وہ دھکے کھاتی پھرتی ہے اور وہ جلدوں بیچاری اس کا اب کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ مظلومہ ہے، وہ محرومہ ہے، اس پہ انتہائی ظلم کیا ہے۔ یہ باتیں کہنا آسان ہے لیکن اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر مسلمانوں میں کوئی 1% آدمی اس قسم کا غلط کار نکل آتا ہے تو قانون کا گناہ تو نہیں، دین اسلام کا تو قصور نہیں۔ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے جہاں طلاق رکھی ہے، طلاق کی اجازت ہے، طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے، طلاق دینے کا اختیار عورت کو نہیں، انسان اللہ نے اس کے خاوند کو دیا ہے، وہاں یہ بھی بتلا دیا کہ ابغض الحلال، اللہ کو سب سے ناپسند چیز اگر کوئی ہے تو طلاق۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے کسی عورت کو ناحق طلاق دی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ النکاح والطلاق والعتاق۔ ایک نکاح، طلاق اور عتاق ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، مثلا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بچی کا آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح کیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا، اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، نہیں گپ شپ نہیں، وہ نکاح ہو گیا۔ اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مسلمان عورتیں جو ہیں فلموں میں اور ڈراموں میں حقیقتاً میاں بیوی ہوتے ہیں اور میاں بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے ڈرامے میں ایک ایسی کہانی آتی ہے کہ جس میں اس کو طلاق دینی پڑتی ہے، وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں ہوتی ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ہماری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق دینے کی۔ اور پھر اس کو محمول کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ دیکھو جی مسلمانوں کا قانون کتنا اندھا قانون ہے کہ اس کی نیت ہی نہیں، وہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک آدمی غصے میں تھا اور وہ اس کا بلڈ پریشر جو تھا بالکل وہ اوپر چلا گیا اور اس کا بالکل وہ عقل جو ہے کام نہیں کر رہا اور اسی غصے میں اور تیش میں اور جلد بازی میں اس نے آگے طلاق دے دی، مسلمان کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، وہ آدمی تو ہوش میں نہیں، وہ آدمی غصے میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دراصل اسلام کو نہ سمجھنے کی۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق کا لفظ اتنا مبغوض ہے کہ وہ تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ بات کو سمجھیں کہ جس عورت کو اللہ نے شرعی نقطہ نظر سے ایجاب و قبول کے بعد حلال کر کے تیری بیوی بنا دیا ہے، اس کے تمام اختیارات تیرے ہاتھ میں دے دیے ہیں، تو اب طلاق سے نہ کھیلو۔ کبھی غصے میں بھی زبان پہ طلاق نہ لاؤ، کیوں؟ جب بھی طلاق ہوگی لازمی بات ہے غصے میں ہوگی، محبت میں کبھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زبان کو قابو رکھو، یہ ایسا لفظ نہیں کہ اس کو زبان پہ لایا جائے، عورت کی عزت کا احترام کرو۔ یہ کیا ہے کہ جب چاہا طلاق دے دی، میرے سے زیادہ ہو گئی کھانے میں تو کہا طلاق۔ باہر سے جناب خاوند صاحب لڑکے کسی اور سے آ رہے ہیں اور آگے بیچاری بیوی نے کوئی بات کی تو اچھا تمہیں طلاق۔ اور اگر بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں تیرے گھر میں آؤں تو میری بیوی کو طلاق، جھگڑا تمہارا ہے، طلاق بیوی کو۔ یہ کیا انسانیت؟ اسلام کا منشا یہ ہے کہ مت کھیلو اس لفظ سے، اس کو زبان پہ مت لاؤ، طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک آخری حل ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا زخم ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرہم سے ٹھیک ہو جائے، آپ کوشش کرتے ہیں پٹی سے ٹھیک ہو جائے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھی چلو کوئی اینٹی بایوٹک کیپسول دے دیں اس سے دب جائے، لیکن آپ پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ جی اب سرجری کے بغیر حل کوئی نہیں۔ یہ زخم اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا ڈیپ چلا گیا ہے کہ اب یہ خطرہ ہے کہ کہیں نعوذ باللہ کوئی اور گندی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے اب حل نہیں ہمارے پاس ماں سوائے سرجری کے۔ تو اسلام نے طلاق کا ایک آخری حل رکھا ہے کہ جب سارے حل ناکام ہو جائیں تو یہ تو نہ ہو کہ بیوی تیری کہلائے اور راتیں کہیں اور گزارے اس لیے کہ طلاق نہیں ہے۔ پھر اسلام نے ایک حل رکھا، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا
کہ شہنشاہ ایران جو تھے سابق، ہمیں نہ ان سے کوئی واسطہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم نے تو زندگی میں وہ ملک ہی نہیں دیکھا، تو ان کی جو ملکہ تھی، ملکہ ثریا، اس سے ان کی بڑی محبت تھی اور بڑا اس کا ایک مقام تھا، اور وہ ملکہ تھی ایک ملک کی، اور حسن و جمال میں بھی واقعی وہ ملکہ تھی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس شہنشاہ کو اپنی اس ملکہ سے کس قدر محبت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو ان باتوں کو سچ بھی نہیں سمجھتے اور بلکہ کفر کے گردانتے ہیں، سنا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ کسی پاکستان کے دورے پہ آئے تو لاہور میں کوئی منجم تھے، کوئی دست شناس تھا، اللہ عالم، جو میں نے سنا ہے کہ اس کو شہنشاہ نے بلا کے جب ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا کہ جی آپ بہت جلدی اپنی ایک محبوب ترین چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا بھی محبوب ترین چیز تو میری حکومت ہو سکتی ہے، بادشاہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں جی، اس سے بھی کوئی زیادہ چیز آپ کو محبوب ہے۔ اس نے کہا وہ میری بیوی ہے، ملکہ، وہ مجھے اپنے اقتدار سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے کہا جی پھر آپ محروم ہو جائیں۔ تو اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو۔ پاگل۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کے قانون شریعت میں، ان کے قانون نظام میں، نظام شاہی میں دو بیویاں رکھنی منع تھیں، تو مجبوراً بادشاہ کو اس بیوی کو چھوڑ کے اور شادی کرنا تھا۔ تو اگر اسلام کے قانون پہ عمل کرتے نہ وہ ملکہ رولتی، نہ بادشاہ کا دل ٹوٹتا، نہ اتنے پریشانیاں ہوتی کہ ایک وہ دور کے عورت ملکہ ہو اور ایک وہ دور کے فلموں میں کام کرنے پہ مجبور ہو جائے اپنی روٹی کھانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کے قانون سے دور تھے۔ اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا مارلن مینرو کا یا الزبتھ ٹیلر کا، یہ نام تو اکثر ہمارے جوانوں کو یاد ہوتے ہیں۔ ان کو بہرحال کیونکہ رات دن تو یہی دیکھتے ہیں بیچارے فلمیں، اور کیا کریں، ان کو بی بی عائشہ یا بی بی سودا کے نام سے کیا غرض۔ تو بہرحال تو دنیا میں صفیہ لارین ہے، مارلن منرو ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الزبتھ ٹیلر ہے، یہ دنیا کی بڑی معروف قسم کی عورتیں گزری ہیں۔ تو ان سب نے بتایا آپ کو کہ کیا لکھا ہے کتابوں میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم دنیا کی بدترین عورتیں ہیں، بدقسمت عورتیں ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے باقاعدہ، اس کتاب میں اسے لکھا ہے، جس کو اپنا کتاب نے المرأة فی الفقہ والقانون میں السبائی نے نقل کیا ہے ان کے ان بیانات کو، باقاعدہ ان کی تحریروں کے فوٹو دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت سرزمین کائنات پہ اگر دنیا کی کوئی بدترین، محروم ترین، بدقسمت ترین عورتیں ہیں تو ہم ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ یعنی سونے چاندی سے نہیں، ڈائمنڈ سے کھیلنے والی عورتیں، جن کے یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک ڈریس جو ہے نا جی، ایک ایک ڈریس ایک 2-2 4-4 5 10-10 لاکھ ڈالر کا ہے، ایک ہار 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا ہے، ایک ہار، ایک نیکلس 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا نیکلس پہننے والی عورت کہتی ہے کہ میں سب دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کاش میں اسلامی آئینی قانون پہ عمل کرتی تو آج میں بھی گھر میں ایک شریف عورت بن کے، اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا، ماننا پڑا کہ جو تسکین، جو سکون، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن کے الفاظ پہ اگر غور کریں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دیکھو نا، ساری کائنات اسی سکون کے لیے بھاگ رہی ہے، ساری دنیا پیسہ، دولت، محل، کاریں، گاڑیاں، وہ یہ کس کے لیے ہیں کہ کار میری بہت اچھی ہو اور بیڈ میرا بہت اچھا ہو اور ڈرائنگ روم میرا بہت اعلیٰ ہو اور بیڈ روم میرا بہت اعلیٰ ہو، اور اس میں جناب ایسے ایسے لوازمات اور ایسی ایسی چیزوں کے اضافے کیے جاتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ پلنگ کے اندر جناب یہ ہے کہ ہلکی موسیقی لگی ہوئی ہے، آپ بستر پہ سر رکھیں گے تو ہلکی ہلکی موسیقی کی دنیں ہیں جو آپ کو سلا دیں، اور جو ٹائم آپ سیٹ کر دیں اس پہ پھر جناب وہ ایسی دوسری موسیقی لگے گی جو آپ کو جگا دے۔ یہ سارے انتظامات کیوں ہیں کہ مجھے سکون ملے۔ اللہ نے دیکھے آپ کے رشتہ زوجیت میں کیا قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، خدا کی قسم اگر اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دے، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عورت پیدا کیوں کی؟ بیوی تیرے لیے پہلے تسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو۔ اس لیے علماء نے رکھا کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور بلا تو ہوگی لیکن بیوی نہیں ہوتی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، تم دونوں کے درمیان میں کیا؟ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو یہ ایک لفظ رحمت بھی کافی تھا۔
یا اگر قرآن کہتا صرف مودہ تو مودہ کا لفظ بھی بڑا جامع معنی لفظ تھا، لیکن قرآن نے جو 3 لفظ مل سکتے تھے نا، تسکین بھی اور وداد بھی اور ترہیم بھی، سکون، مودت اور رحمت، اتنا بڑے جامع الفاظ مجھے کائنات کے کسی مذہب میں دکھا دیں۔ تمام دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اناجیل ہیں آپ کے، اور یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں، اور ہندوؤں کے وید ہیں، اور سکھوں کے گرنتھ ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی کتابیں، مجھے دکھائیں کہ کسی نے میاں بیوی کے تعلق کی ان 3 لفظوں میں تعریف کی ہے۔ اور یہ 3 لفظ کتنے جامع ہیں، کتنے معنی ہیں یہ